بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ۔ آج کے خبرنامے میں دیکھیے، ہندوستان سمیت مغربی ممالک میں اسلام فوبیا کا بڑھتا رجحان، ہندوتوا تنظیموں کی مسلمانوں کو مارنے کاٹنے کی دھمکیاں، کینیڈا میں مسلم دشمنی میں 4 افراد کا قتل، وہیں ہندوستان میں کورونا کیسز میں آ رہی کمی، افغانستان میں طالبان نے کئی علاقوں پر کیا قبضہ، اس کے ساتھ ہی دنیا بھر میں انٹرنیٹ کا بڑا بریک ڈاؤن۔ ساتھ ہی دیکھیے گا اور بھی مزید اہم خبریں۔ ناظرین، بڑھتے ہیں پہلی خبر کی طرف۔ علی گڑھ کے ایک گاؤں میں مسجد کے سامنے سے شور شرابہ اور گانا بجاتے ہوئے بارات لے جانے کو لے کر ہوئے ہنگامے کے بعد اب وہاں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیان بازیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ایک طرف دلتوں نے اپنے گھر کے باہر مکان بکاؤ کے پوسٹر لگوا دیے ہیں تو دوسری طرف شرپسند عناصر مسلمانوں کے خلاف محاذ کھولتے نظر آ رہے ہیں۔ دراصل مسجد کے سامنے سے جب گانے اور ڈی جے کے شور پر سے بارات لے جائی جا رہی تھی تو وہاں نمازیوں نے اسے بند کرنے کو کہا۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کے بزرگ تو مان گئے لیکن نوجوانوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، جس کے بعد جھگڑا شروع ہو گیا اور جیسے ہی بات مسلمانوں کی آ گئی تو ہندوتوا شرپسندوں نے سیاست شروع کر دی اور کھلے عام مسلمانوں کو مارنے کاٹنے کی دھمکیاں دیتے نظر آئے۔ جیسے میوات میں کام کرا ایسے ہی کریں گے، چھوڑیں گے نہیں زندہ بالکل بھی کسی پرکار سے بھی، اور ہر طریقے سے تن من دھن اور گن سے بھی ساتھ رہیں گے آپ لوگوں کے۔ لیکن اس طرح کے لوگوں کو ایک مذہب کے ماننے والوں کے خلاف کھلے عام اکسانے کے باوجود ان پر کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آئے روز لنچنگ کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان ہجومی تشدد کرنے والوں کے حق میں مہا پنچایتیں بلائی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جرائم کو جائز ٹھہرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ مہا پنچایتیں اور یہ بھڑکاؤ بیانات لنچنگ کی وارداتوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ یہاں ایسی ایک قاتل بھیڑ کو تیار کرنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں آصف موب لنچنگ ہو یا پھر دہلی کے سرفراز کے قتل کا معاملہ ہو یا پھر جے شری رام نعرے لگانے کو لے کر مار پیٹ کی وارداتیں ہوں، اچانک لنچنگ کی ان وارداتوں میں اضافے کو لے کر سوال بھی اٹھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ آخر کیا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے کووڈ کی لہر نے مودی اور یوگی کی امیج کو ہندوستان میں خراب کر دیا ہے اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں امیج کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے، تو ایسے میں بھکتوں نے بھی حکومت سے منہ موڑنا شروع کر دیا ہے اور اگلے ہی سال یوپی میں انتخابات بھی ہونے والے ہیں۔ اگر یوگی کے 4 سال کا رپورٹ کارڈ دیکھا جائے تو صرف ناکامیاں، جرائم میں اضافے اور خواتین کا استحصال، اقلیتوں پر مظالم، مہنگائی اور بے روزگاری اور غربت میں اضافے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا، اور اب اسی ناکامی کو چھپانے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ ایک بار پھر سے مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا کر 2022 کے اسمبلی انتخابات کے لیے میدان ہموار کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ ایک طرف جہاں ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے تو دوسری طرف مغربی ممالک میں بھی اسلام و فوبیا کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ اب کینیڈا سے ایک خبر سامنے آئی ہے کہ یہاں ایک مسلم خاندان کو ایک 20 سالہ شخص نے ٹرک سے روند کر ان کا قتل کر ڈالا۔ اس حملے میں صرف ایک 9 سالہ بچہ ہی بچ پایا ہے، جو بھی اس کی حالت بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ باقی گھر کے 4 افراد جن میں دادی، باپ، بیوی اور بیٹی تھی، ان کا موقع پر ہی انتقال ہو گیا ہے۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ نفرت پر مبنی جرم ہے اور ان کو مسلمان ہونے کی وجہ سے صرف نشانہ بنایا گیا۔ لیکن یہاں بھی میڈیا کا دوہرا رویہ آپ کو نظر آئے گا کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنانے والے شخص کو کوئی مسلمان جہنم رسید کرتا ہے تو پھر اسے اسلامک دہشت گردی کی طرح پیش کیا جاتا ہے اور لمبی لمبی ڈبیٹ اس پر کی جاتی ہے، لیکن جب اسلام و فوبیا کی وجہ سے مسلمانوں کی جانیں چلی جاتی ہیں تو کسی کے منہ میں زبان نہیں رہتی۔ لیکن یہاں ایک مثبت چیز جو نظر آئی وہ یہ ہے کہ وہاں کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بیان دیا، جنہوں نے واقعے کے فوراً بعد سلسلہ وار انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس حملے کی وجہ سے شدید صدمے میں ہیں اور وہ ملک میں رہنے والے تمام مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے اس ملک میں اسلام و فوبیا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور وہ اس حادثے میں بچ جانے والے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا انہوں نے اعلان بھی کیا۔ میرے خیال سے یہی ایک مہذب سماج کا کردار ہوتا ہے کہ وہ نفرتوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں جس طرح سے نفرتوں کا کاروبار ہو رہا ہے اسے یا تو حکومتی سرپرستی حاصل ہوتی ہے یا تو پھر وزراء خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں اور اسے شرپسند عناصر کے حوصلے
बुलंद होते रहते हैं। नाज़रीन, बढ़ते एक और ख़बर की तरफ। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कौम के नाम खिताब किया, जिसके बाद से सियासी जमातों से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब हंगामा मचा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने कल मुल्क की टीकाकारी पॉलिसी में तब्दीली करते हुए तमाम बालिग़ शहरियों की टीकाकारी मुफ्त कराने समेत मुल्क में बनने वाले 75% टीके मरकज़ ही ख़रीद कर रियासतों को तकसीम करेगी, इसका भी ऐलान किया था। और साथ ही कोविड की लहर में काबू पाने में मरकज़ के किरदार को उजागर करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के बाद कांग्रेस ने उसे शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बयान को बेकार और बेतबार करार दिया और कहा कि मोदी के खिताब का इख्तिसार 2 लाइन में यही है कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीक़े से, लेकिन उसके किरदार पर किसी को यकीन न था। उन्होंने कहा कि सच्चाई ये है कि 1 मई 2020 से 16 जनवरी 2021 तक वैक्सीन न खरीद कर और 16 जनवरी 2021 से 7 जून तक सबको मुफ्त टीकाकारी की कांग्रेस पार्टी के मुतालबे को न मानकर मोदी हुकूमत ने संगीन जुर्म किया। उनकी वजह से लाखों हिंदुस्तानियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वहीं उन्होंने कहा कि इसे कहते हैं देर आए लेकिन अब भी पूरे दुरुस्त नहीं आए। वहीं राहुल गांधी ने भी सवाल किया कि अगर सभी को मुफ्त टीका लगाया जाएगा तो फिर निजी अस्पतालों में फ़ीस क्यों। वहीं सोशल मीडिया की बात की जाए तो वहाँ भी एक तरफ भक्तों का टोला मोदी जी की वाहवाही कर रहा था, तो दूसरी तरफ सहाफ़ियों ने जस्टिस चंद्रचूड़ के हैशटैग के साथ उनका शुक्रिया अदा करते भी वो नज़र आए कि उन्हीं की डांट के बाद मरकज़ी हुकूमत को ये एक्शन जो है लेना पड़ा था। जस्टिस चंद्रचूड़ की क़यादत वाली सहरुद्दीन बेंच ने गुज़िश्ता हफ्ते हुकूमत हिंद की टीकाकारी पॉलिसी पर सवाल उठाए थे और जवाब तलब किया था कि उसके लिए मुख्तस 33,000 करोड़ रुपए की रकम किस तरह से खर्च हो रही है और इससे मुल्क के तमाम शहरियों की मुफ्त टीकाकारी क्यों नहीं हो सकती। अदालत ने हुकूमत की टीकाकारी पॉलिसी का एक दस्तावेज़ पेश करने को भी कहा था। इस मामले पर सुनवाई 30 जनवरी को होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही हुकूमत ने मुफ्त टीकाकारी का ऐलान कर दिया है। बढ़ते एक और ख़बर की तरफ। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक निजी अस्पताल ने मरीजों का ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए मॉक ड्रिल किया और उस मॉक ड्रिल के दौरान सिर्फ 5 मिनट में 22 अफराद की मौत हो गई। श्री पारस अस्पताल की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब डीएम के हुक्म पर अस्पताल को सील कर दिया जा रहा है और इसके साथ ही अस्पताल के ऑपरेटर के खिलाफ एपिडेमिक एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज करने की हिदायत दी गई है, जबकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अस्पताल के मालिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। याद रहे कि पारस अस्पताल की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें 22 संगीन मरीज ऑक्सीजन के बहरान में फर्जी ड्रिल की वजह से 5 मिनट में हलाक होने के मुताल्लिक उसमें कई सारी बातें बताई जा रही हैं। वीडियो में अस्पताल के ऑपरेटर का कहना था कि 22 अफराद हलाक हो गए थे। वहीं इस मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने भी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने इस मामले में खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। वहीं राहुल गांधी ने भी इस मामले पर ट्वीट करके बीजेपी हुकूमत को हत्फ तनकीद बनाया। उन्होंने ट्वीट किया कि बीजेपी हुकूमत में ऑक्सीजन और इंसानियत दोनों की भारी कमी है। इस खतरनाक जुर्म के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। नाज़रीन, बढ़ते हैं एक और ख़बर की तरफ। मरकज़ ने तालीमी मकासद के लिए बैरून मुल्क सफ़र करने वाले अफराद की टीकाकारी के खातिर मेयारी अमली ज़ाब्ते SOPs जारी किए हैं। मरकज़ ने रोज़गार मौक़े के लिए या टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दस्ते में शामिल अफराद के बैरून मुल्क का सफ़र करने वालों के लिए भी रहनुमा खतूत जारी किए हैं। वज़ारत सेहत ने कहा है कि ऐसे मुसाफिरों के पासपोर्ट को कोविन सर्टिफिकेट से मरबूत किया जाएगा। उसमें कहा गया है कि टीकाकारी के सर्टिफिकेट में वैक्सीन की किस्म कोविशील्ड लिखना ही काफ़ी होगा और मज़ीद तफसीलात की ज़रूरत नहीं है। वज़ारत ने इस सिलसिले में SOPs जारी किए हैं जिनके बारे में रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को भी उससे मुत्तला कर दिया गया है। उनसे ये भी कहा गया है कि वो उन्हें वसी तौर पर मुश्तहर करें और उन्हें फ़ौरी तौर पर नाफिज करने के लिए सभी ज़रूरी इक़दामात उठाएँ। नाज़रीन, बढ़ते हैं एक और ख़बर की तरफ। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के नए केसेस में मुसलसल कमी वाक़ हो रही है। न सिर्फ नए केसेस में बल्कि कोविड-19 से होने वाली अमवात में भी पहले के मुकाबले में कमी दर्ज हुई है। वज़ारत सेहत के एदाद शुमार के मुताबिक भारत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 86,498 नए केसेस की तस्दीक की गई है, जिसके बाद कोरोना मुतासिरीन की मजमूई तादाद 2,89,96,479 तक पहुँच गई है। इस अरसे में कोरोना वायरस की वजह से 2,123 अफराद की जान भी चली गई है, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद
3,51,309 تک پہنچ گئی ہے۔ ناظرین بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ فلسطینیوں پر حالیہ حملے کے بعد اب تیونسی پارلیمنٹ میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو جرم قرار دینے کا بل پیش کیا گیا ہے۔ تیونس کی پارلیمنٹ میں انسانی حقوق اور شہری آزادیوں کی ذمہ دار کمیٹی، خارجہ تعلقات کمیٹی اور دیگر ارکان نے پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا ہے جس میں ایوان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کو جرم قرار دے۔ بتا دیں کہ فلسطین پر اسرائیل کے حملے میں 250 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے تھے، جن میں سے تقریباً 70 سے زائد بچے بھی شامل تھے، جبکہ ہزاروں فلسطینیوں کے گھر بار اجڑ گئے تھے۔ ناظرین بات کریں گے آج کی سب سے بڑی خبر کی جو دنیا بھر میں موضوع بحث بنی رہی۔ یہ خبر انٹرنیٹ سے جڑی ہوئی ہے۔ آج سوشل میڈیا، نیوز، ای کامرس سمیت کئی سرکاری ویب سائٹس اچانک ہی بند ہو گئے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکہ، برطانیہ سمیت دیگر ممالک میں منگل کو اچانک ویب سائٹ بند ہو گئی، جس سے کئی لوگ اہم معلومات حاصل کرنے سے محروم رہ گئے۔ دنیا کی لاکھوں ویب سائٹس کو فنی معاونت فراہم کرنے والی امریکی ادارے فاسٹلے میں خرابی کے باعث CNN سمیت امیزون، ریڈٹ، نیو یارک ٹائمز، HBO سمیت کئی بڑے ویب سائٹ بند ہو گئے تھے۔ ابتدائی طور پر فاصلے نے ویب سائٹ بند ہونے کے بعد اپنے ہاں کسی بھی خرابی سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا، مگر اس نے فوراً ہی خرابی کو تلاش کر کے اسے درست بھی کر دیا، جس کے بعد یہ ویب سائٹ بحال ہو گئی۔ فنی خرابی کے باعث امیزون جیسی بڑی آن لائن ای کامرس ویب سائٹ بھی بند ہو گئی، جبکہ کئی ممالک میں سوشل میڈیا ویب سائٹ کی سروس بھی ڈاؤن ہو رہی تھی۔ بعض ممالک میں گوگل سروس سمیت ٹویٹر اور اسپوٹیفائی جیسے ویب سائٹ بھی بند ہو گئے تھے۔ افغانستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران طالبان کے بڑھتے ہوئے حملوں کے نتیجے میں 150 سپاہی ہلاک و زخمی ہوئے ہیں۔ افغان حکومت کے سینئر عہدیداروں کے مطابق ملک کے 34 میں سے 26 صوبوں میں اس وقت کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہلاکتوں میں پریشان کن اضافہ ہو چکا ہے۔ مقامی عہدیداروں کا کہنا تھا کہ طالبان نے مغربی صوبے غور کے ضلع شہراک کا قبضہ حاصل کر لیا ہے اور شدید لڑائی کے بعد فوج کو قریبی گاؤں میں دھکیل دیا ہے۔ افغان وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ حکومتی فورسز نے صوبے وردک کا اسٹریٹجک علاقہ ضلع نیرک کا قبضہ واپس لینے کے لیے آپریشن شروع کر دیا ہے اور یہ علاقہ دارالحکومت کابل سے قریب 1 گھنٹے سے بھی کم کے فاصلے پر موجود ہے۔ ناظرین آج کی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید خبروں کے لیے لاگ ان کریں فکروخبر.com۔